ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أستغفر الله ربي وأتوب إليه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ہماری بات چل رہی تھی امر سادس میں، اور امر سادس کا تعلق ہے واضح مرکبات سے. کیا جملے کی یا مرکب کام کی یا قضیہ کی کوئی وضع ہے خاص الگ، مفردات جملہ کے علاوہ کوئی اور وضع بھی ہے یا نہیں؟ صاحب کفایہ کہتے ہیں کہ علیکم السلام مرکب کی الگ کوئی وضع نہیں، بلکہ وہی مفردات والی وضع بھی کافی ہے، کیونکہ کوئی فائدہ نہیں ہے مرکب کی وضع سے، مزید کوئی جدید فائدہ نہیں ہے. نمبر 2 ان کی دلیل یہ تھی کہ اگر ہم مان لیں مرکب کی وضع علیحدہ ہے مفردات کے علاوہ، تو اس میں 2 دلالتیں ہو جائیں گی، معنی کے اوپر 2 مرتبہ دلالت ہوگی. حالانکہ یہ بات وجدان کے خلاف ہے، 2 دلالتیں نہیں، ایک ہی دلالت ہے معنی. یہ تھا ان کی بات کا خلاصہ. تو وضع کون کون سی ہے اس میں؟ جیسے مثال دی گئی زید قانون میں، ایک زید کی وضع ہے ذات معنی پہ وضع شخصی ہے، اور زید جو مبتدا بن رہا ہے اور اس کو اعراب رفع کے ذریعے دیا جا رہا ہے، یہ وضع شخصی ہے یا نوعی ہے؟ یہ دوسری وضع ہے. ہاں یہ نوعی ہے، کیونکہ کوئی بھی مبتدا جو بنے گا وہ مرفوع ہوگا، کبھی مبتدا زید ہے، کبھی خالد ہے، کبھی کوئی اور چیز ہے. تو زید میں ایک وضع شخصی ہے، ایک نوعی ہے، 2 وضع زید میں ہوگی. قائم میں جو ہے وہ کہتے ہیں ایک مادہ کی وضع ہے اور وہ حدث قیام ہے، وہ شخصی ہے، اور ایک حیت قائم کی وضع ہے جو اس میں فاعل کے وزن پہ ہے. کس وزن پہ ہے؟ اس میں فاعل. تو یہ جو مادہ قیام کی وضع ہے وہ تو شخصی ہے، لیکن جو قائم اس میں فاعل کے وزن پہ حیت کی وضع ہے، یہ کون سی وضع ہے؟ یہ نوعی ہے. یعنی زید میں ایک شخصی ایک نوعی، قائم میں ایک شخصی ایک نوعی، یہ ہو گیا. اور اس کے بعد ایک وضع اور ہے، اور وہ یہ ہے کہ قیام کی نسبت زید کی طرف. تو یہ بھی حیت کی وضع ہے، ٹھیک ہے، اور یہ بھی وضع نوعی ہے. کبھی قیام کی نسبت ہوگی زید کی طرف، کبھی جلوس کی، کبھی خالد کی طرف نسبت ہوگی، کبھی کوئی اور ہوگی. تو یہ جو مختلف اوضاع بیان کی گئی ہیں ایک جملے میں، صاحب کفایہ کہہ رہے ہیں یہ ساری اوضاع مفرد کی اوضاع، اس میں مرکب تام کی یا جملے کی یا قضیے کی کوئی وضع نہیں. تو کل ہم نے اشکال اٹھایا تھا اور یہ کہا تھا کہ اگر قائم کو زید سے پہلے کر دیں تو جملہ غلط ہے. اس کا مطلب ہے خبر کو مبتدا کے بعد رکھنا، یعنی خبر کی نسبت قیام کے اپنا زید کی طرف دینا، یہ اہل لغت میں اصل وضع ہے. ہاں ٹھیک ہے، کبھی بعض حالات میں خبر مقدم ہوتی ہے، لیکن اصل مؤخر ہوتی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قیام کی نسبت جو آپ دے رہے ہیں زید کی طرف، یہ وضع نوعی ہے، یہ بات ٹھیک ہے، لیکن یہ جملے اور مرکب تام کی وضع ہے، نہ کہ یہ مفرد کی وضع ہے. غور کیجیے گا، جب آپ قیام کی نسبت دیں گے زید کی طرف، یہاں مفرد کوئی نہیں رہا، آپ ایک چیز کو دوسری کی طرف نسبت دے رہے ہیں، تو یہ تو مرکب کی وضع ہوگی. آپ کہہ رہے ہیں یہ بھی مفرد کی وضع ہے، قیام کی نسبت زید کی طرف دینا یہ مفرد کی وضع نہیں ہے، یہ مرکب کی وضع ہے. مفرد یا موضوع یعنی زید ہے یا قائم ہے. اب جب آپ نسبت دے دیں گے تو یہ تو جملہ ہو گیا، یہ تو تصدیق ہو گئی، یہ قضیہ ہو گیا، اور تصدیق کی تعریف ہی یہی ہے. العلم ان کان اذعانا یعنی اعتقادا بالنسبہ، نسبت المحمول الى الموضوع، ٹھیک ہے، فهو تصدیق وإلا فتصدیق. تو تصدیق جب آپ نسبت دیں گے قیام کی زید کی طرف اور ایک حیت نوعی بن رہی ہے، یہی نسبت، یہ جو وضع بن رہی ہے قیام کی نسبت دینا
زید کی طرف محمول کی نسبت دینا موضوع کی طرف، یہ جو نسبت دینا یہی تصدیق ہے، یہی جملہ ہے، یہی جو ہے قضیہ ہے، اور یہی جناب والا مرکب تام ہے، اور یہی وضع جو ہے نسبت دینے والی محمول کی نسبت موضوع کی نسبت دینے والی وضع یہی مرکب کی وضع ہے، یہ مفرد کی وضع نہیں ہے۔ لہذا اس میں قیام کی نسبت جب زید کی طرف دیں گے مفرد کی وضع نہیں، یہ مرکب کی وضع ہے۔ تو لہذا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ساری جتنی اوضاع ہیں وہ ہے مفرد کی ہیں، مرکب کی کوئی وضع نہیں، کوئی خاص وضع نہیں ہے، جو مفرد کی وضع ہے وہی مرکب کی وضع ہے۔ کیسے یہی کہا نہیں، جو مفرد کی الگ اوضاع ہے، یہ دو ہی وضع ہیں، اس کے علاوہ کوئی ثالث وضع نہیں ہے جو ہم کہیں کہ جو ہے مرکب کے لیے ایک تیسری وضع ہے۔ نہیں، یہی تو مرکب کی وضع ہے نا، وہ کہہ رہے ہیں مرکب کی کوئی وضع نہیں ہے، مرکب وضع نہیں ہوا، یہ تو محل بحث ہے، کیا مرکب تام وضع ہوا ہے، ٹھیک ہے، یا وضع نہیں ہوا؟ انہوں نے کہا بس مفردات وضع ہوئے، مرکب تام وضع، یہی تو محل بحث ہے، مرکب تام وضع، مرکب نہیں وضع ہوا۔ عبارت سے تو جو ہے یہی جی مفردات سے ہی تو مرکب ہے، مفردات سے بنے، وہ تین وضع بتا کے انہوں نے کہا کہ جو یہ وضع ہیں، اس میں دو جو وضع ہیں، یہی جو مفردات کی وضع ہے یہی مرکب کی، تیسری کوئی مثلا نئی ایجاد نہیں کر سکتے ہیں۔ ہاں، یہی جو مفردات، یہی نقطہ محل شاید یہی ہے، جو مفردات کی وضع وہی مرکب کی وضع ہے۔ مفردات زید میں دو وضع ہیں، ایک شخصی دوسری نوعی، قائم میں دو وضع ہیں، ایک شخصی ایک نوعی، یہ ہو گئی مفردات کی وضع ختم ہو گئی۔ اب یہی اگر ہم مانیں کہ یہی مفردات والی وضع ہی جو ہے نا زید میں لفظ زید کو ذات زید کی وضع کی وضع شخصی، زید مبتدا بن رہا ہے اور مرفوع بن رہا ہے وضع نوعی، قائم میں مادہ حدث کی جو ہے نا وہ وضع شخصی، اور قائم اس میں فاعل کی وضع نوعی، ٹھیک ہے، اور اس میں ایک تیسری وضع میں نے کہی تھی خبر والی، جو یہ کہہ رہے ہیں، جو شراح بھی کہہ رہے ہیں کہ خبر بن رہا ہے تو مرفوع ہے، حالت اعراب میں ایک تیسری وضع آ گئی۔ یہ تین وضع جو ہیں، یہی تین وضع یعنی صاحب کفایہ کرے، یہ جو تین وضع قائم میں آ رہی ہیں اور دو وضع زید میں آ رہی ہیں، یہی مرکب کی وضع ہے، کوئی اور وضع نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اس بات کو ماننے کے بعد پھر اشکال آتا، غور کیجیے گا، جب آپ قائم کو خبر بنا رہے ہیں، اعراب مرفوع تب دیں گے جب آپ خبر مانیں گے، اور خبر تب ہوگی جب کوئی موضوع ہوگا، معمول تب ہوگا جب کوئی موضوع ہوگا، ٹھیک ہے، اور مبتدا زید تب ہوگا جب زید کو آپ مبتدا کر کے اس کے لیے کوئی حکم کو خبر کو معمول لانا چاہتے ہیں، ورنہ اس کو مبتدا کہہ کے چپ ہو جائے بات ہی فضول ہے، مبتدا کے بعد کوئی چیز تو لائیں۔ اچھا، اب یہ جو بات وہ کہہ رہے ہیں کہ زید، اس پہ یہ ایک نیا اشکال دے رہا ہوں، کل نہیں پیش کیا تھا، زید جو ہے وہ جب یعنی معرفہ ہوگا، عفواً جب وہ مرب ہوگا رفعی حالت میں ابتدا کی وجہ سے مرفوع ہوگا، اور قائم خبر کی وجہ سے مرفوع ہوگی، تو یہ مرکب کی وضع ہے۔ جب ہم خبر تبھی بنائیں گے جب قائم کی نسبت دیں گے زید کی طرف، اور زید تب مرفوع ہوگا جب مبتدا بنائیں گے قائم خبر کے لیے، تو دونوں کو یعنی ایک دوسرے کے ساتھ رابط دیں گے اور قائم معمول کی نسبت دیں گے، تبھی یہ اعراب دیں گے۔ نسبت سے پہلے ہم اعراب یہ نہیں دے سکتے، ممکن ہے قائم منصوب بن جائے، یعنی ان کی جو ہے نا وہ افنکانہ کی خبر بن جائے، ممکن ہے یہ قائم جو ہے وہ مجرور بن جائے۔ جب ہم اعراب دے رہے ہیں تو اس کو خبر بنا کے اعراب دے رہے ہیں، کہ چونکہ یہ مبتدا کے لیے خبر، اس لیے مرفوع والا اس کو اعراب دیں گے، ضمہ دیں گے۔ اب یہاں پہ کہنا یہ چاہتا ہوں کہ یہ جو تیسری وضع ہے کہ آپ خبر والا اعراب دے رہے ہیں، مبتدا والا اعراب دے رہے ہیں، یہی تو وضع مرکب ہے، یہی وضع، یہ مفرد کی وضع نہیں ہے، یہ مرکب کی وضع ہے، ورنہ زید کو آپ کبھی منصوب کر سکتے ہیں، اگر آپ مبتدا بنائیں گے تو مرفوع کریں گے۔ یہ تو کہتے ہیں نا، یہ جو ہے وضع حیت حرکات، ہم نے فرض کیا کہ زیدن میں بھی یہی وضع پائی جاتی ہے، قائموں میں بھی یہی وضع پائی جاتی ہے، وضع حرکات ہوتا ہے۔ وہ جو ہے جب تک سوال مختصر سوال ہے، یعنی مختصر سوال ہے کہ جب تک ہم خبر کو مبتدا کی طرف منسوب نہ کریں
क्या कायम को हम रफा दे सकते हैं? नहीं दे सकते जब तक मंसूब न करें ज़ैद की तरह। मुमकिन है अगर हम काना ज़ैदुन कायमन कहेंगे, जब तक काना की खबर नहीं बनाएंगे उस वक्त तक नसब नहीं दे सकते। ये तो तरकीब की है ना वजह का। तो वही कह रहे तरकीब वाली जो वजह है वो मुरक्कब की वजह, आप खुद कह रहे तरकीब की वजह है, तो तरकीब वाली वजह मुरक्कब की वजह होगी, मुफरद की वजह नहीं है। गौर किया है नहीं? ये तो जुमले वाली जो है हमने कहा था कि जो है ज़ैद को कायम की तरफ निस्बत दें, एक तीसरी यही वजह है। कायम को ज़ैद की तरफ निस्बत है जी। निस्बत तरकीब भी जो है। हाँ, तो ये मुरक्कब और जुमला की वजह है, जी हाँ, ये भी ना कि मुफरद की वजह है। साहब की कह रहे हैं सारी वजह मुफरदात की है, कोई मुरक्कब की वजह नहीं। हमने तीन ही फरजाना सब की थी ना मुफरद में जी, ये तीनों जो है वजह हमने मुफरदात की वजह में फर्ज की थी। तो ये तीसरी नहीं ना बन रही मुफरद की वजह, ये तो मुरक्कब की बन रही है। यही तो मैं कह रहा हूँ, कल से यही तो मैं रो रहा हूँ। सही आसन तो आप इबारत पे गौर करें, ठीक है ना? तो लिहाजा ये जो कह रहे हैं कि ये मुफरदी की बात है, यही मुरक्कब की बात है। तो लिहाजा मुरक्कब की बात है, और अगर कोई ये दावा करता है कि फ़कत मुफरदात की बात है और मुरक्कब की कोई बात नहीं है, आप ये इनकार कर रहे हैं कि ये जो है तीसरी वजह जो है वजह जुमला जो है ये जो है वजह मुफरद की नहीं है बल्कि मुरक्कब की है। हाँ, यही तो कल से मैं कह रहा हूँ। आगा साहब यही कह रहा है कि ये जो भी मुफरद की वजह है वही मुरक्कब की, कोई और नई इजाद नहीं कर सकते हम जो है इस जो तीन वजह जो मुफरदात के लिए वजह की। ये जो तीसरी बात है ये मुफरद की नहीं है, बार बार कर रहा हूँ, में बिठाएं एक बार, फ़कत साहब किफ़ाया की बात ना बिठाएं, मेरी बात में बिठाएं कि जो तीसरी वजह है खबर बना रहे हैं ज़ैद के लिए, ये वजह मुफरद की है ही नहीं। ये किस मुफरद की है? ये खबर ज़ैद के लिए कायम को बनाना, कायम की निस्बत देना ज़ैद की तरफ, किस मुफरद की वजह है? न वो ज़ैद की वजह है, न कायम बिमा हुआ कायम की वजह है। फ़कत कायम को देखें, जब हम निस्बत दे देंगे, निस्बत दी जुमला बन गया, मुरक्कब बन गया। जो ही निस्बत दी तो निस्बत की वजह से ये वजह आ रही है, जो ही निस्बत दी मुरक्कब हो गया। निस्बत देने की वजह से ज़हन में हम निस्बत देंगे, बार खारिज में जो ही तलफ़ुज़ करेंगे तो उस निस्बत पहले ज़हन में है कि क़याम की हमने देनी है, फिर हम रफ़ा देंगे। निस्बत पहले है, रफ़ा बाद में है, तो मुरक्कब हो गया। तो लिहाजा ये तीसरी वजह जिसको साहिब किफ़ाया कह रहे हैं, मुफरद ही की वजह है, कोई नहीं, और ये मुरक्कब की वजह है, ये मुफरद की नहीं है। दो बातें सही नहीं जानी कि एक साहिब किफ़ाया का नजरिया कि वो कहते हैं ये मुफरद की वजह है जी, एक आपका मुलाज़ा है कि ये वजह तरकीब है, मुरक्कब की वजह है। हाँ बिल्कुल। अब ये हमारी सोच पे मुनहसर है कि हमने दो बातों किस बात को बोलना है। सोच पे नहीं, दलील देखें, दलील देखें कि मैं जो दलील दे रहा हूँ कि जो ही निस्बत देंगे कि हम कि ये मुरक्कब हो जाएगा, और निस्बत ज़हन में पहले देंगे, इराब बाद में देंगे, क्योंकि निस्बत देंगे तो फिर आप सोचेंगे कि आप मैंने इसको रफ़ा देना है, इसको नसब देना है, क्या करना है। तो जो ही आप निस्बत दे देंगे वो मुरक्कब हो गया। उनकी दलील है कि ये जो दो वजह हैं मुफरदात, इन्हीं से ही माना से मुराद हमारा क्या है अल्फाज से वजह की, ये है कि तफाम है सामने को हासिल हो जाता है। नहीं होता, ज़ैद फ़कत कहें वो जुमले वाला तफाम हासिल नहीं होता, फ़कत कायम कहें मुरक्कब ताम वाला तफाम हासिल है नहीं होता। जब आप कहेंगे ज़ैदुन कायमुन, यानी आप क़याम को साबित कर रहे हैं ज़ैद के लिए, तब ये जुमले वाला तफाम होगा। जब तक मुफरदात रखेंगे, जब तक मुफरदात तक रहेंगे, जुमले वाला तफाम नहीं आएगा। फ़कत कायम कह दें, नहीं पता ज़ैद के लिए साबित है या नहीं। जब ज़ैदुन कायमुन क़याम की निस्बत देंगे ज़ैद को, तब जुमले वाला तफाम आएगा। जुमले वाला तफाम और है, जुमले का फ़ायदा और है, मुफरद का फ़ायदा और है। मुफरद में दलालत तसव्वुरी है, जुमले में दलालत तस्दीक़ी है। इल्तफ़ितु जय्यदन, अब इबारत देखिएगा, जज़ाकल्लाह। अम्र सादिस जो है ना, ला वजह लितवहुम वज़ लिल मुरक्कबात गैर वाज़िल मुफरदात, पहला जुमले देख लें। वो कहते हैं जो मुफरदात की वजह है वही मुरक्कबात की वजह है, ये साहिब किफ़ाया कहते हैं। अगर कोई ये कह रहा है कि मुफरदात की वजह के अलावा कोई मुरक्कबात की अलग वजह है तो ये तबाह हो गए।
इस एक जुमले में उन्होंने दो बातें कर दी हैं। दोनों अलग एक अपना नजरिया बयान कर दिया, एक दूसरे के नजरिए के रद्द कर दिया एक जुमले में। उन्होंने कहा जो कह रहे मुरक्कबात की वजह अलग है मुफरदात की वजह के अलावा, वो मुतवहम है, वाम है उसका। वाम का दर्जा कौन सा होता है? एक होता है वाम, एक होता है शक, एक होता है जन, एक होता है यकीन। इनमें वाम कहाँ खड़ा है? ये चार यार है, ठीक है ना। एक वाम यार तो नहीं है, लेकिन ये है कि साथ साथ इनके ये कहेंगे तो वाम कहाँ खड़ा है? 25% वाला, 100% में से 25% वाला वहाँ होगा। नहीं, अंडर 50 ये वाम है। 50-50 क्या है? शक है। 51 से 99 क्या है? जन है। और 100% क्या है? यकीन है। तो ये कह रहे हैं वाम कर रहा है बंदा, जो कह रहा है। हम पहले जुमले में कहते हैं साहब कि भाई हमने दलील दे दी है, वजदान यही है, सब अहले अरब से पूछ लें। जुमले की अलग वज़ है, जुमले की वज़ आप नहीं मानेंगे, यानी मुरक्कब ताम की वज़ नहीं मानेंगे, फ़ायदा तामा नहीं होगा, कलाम नहीं होगा, जैसे और सुकूत नहीं होगा, जुमला नहीं बनेगा। वज़ माने ये वजदान है, और ये वजदान सब अहले अरब के पास है, या जो अरबी समझता है, ठीक है। ये वजदान सब हमारी वजदान दलील है। और दूसरी दलील हमारी ये है कि जब तक आप क़याम की निस्बत नहीं देंगे, ये रफ़ा देना, ये नसब देना, ये बंदा ज़हन में आते नहीं कि आप कौन सा कानून लागू करो। तो वो वज़ह जो है, खबर को बाद में रखना, मुब्तदा को पहले रखना, एराब देना, निस्बत देने के बाद जो वज़ह बन रही है, ये वज़ह मुरक्कब किया, और ये मुफरद की वज़ह नहीं है। और इस मकाम पे ये जो हमने दलील दी है, इसके मुताबिक मुरक्कब ताम की अलग वज़ह है, ये हकीकत है। और जो मुरक्कब ताम की अलग वज़ह नहीं मानता वो मुतवहम है, उल्टा हो गया, खाता उल्टा हो गया है। वही मैं कह रहा हूँ ना। अच्छा गौर कीजिएगा, आगे देखिए। गैर बदल जरूरत, वो कहते हैं ये बात बदी ही है। अदम अल हाजा इलैह, हाँ वो बदी है, मुरक्कब की बात की हाजत ही नहीं है। ये बात बदी ही बल्कि बिलाक्स है, मुरक्कब की बात की हाजत है। गौर करें शाह साहब, यानी ये बात बदी ही है कि मुरक्कब की वज़ की हाजत है। अगर मुरक्कब की वज़ नहीं करेंगे तो कलाम का कोई माना नहीं बनेगा। मुफरदात अकेले खड़े रहेंगे, वो जुमले वाला मुरक्कब वाला माना ताम वो हासिल नहीं होगा। बदी ही ये है कि मुरक्कब की वज़ की हाजत है, ना कि बदी ही ये है कि मुरक्कब की वज़ की हाजत ही कोई नहीं। तो ये उल्टा बिलाक्स बदी ही कर गए। अच्छा लाकुल्ला बाद वज़हा बेमवादिहा, वो कहते हैं वज़ मुफरदात बेमवादिहा, यानी जब मुफरदात को उनके मवाद के साथ वज़ कर दिया गया तो अब मुरक्कब के वज़ की कोई हाजत नहीं है। ये कह रहे हैं, मिसाल दे रहे हैं, ज़ैदुन कायमुन। अब जैद के मादे के एतबार से एक वज़ह है, वज़ह शख्सी, ठीक है। और कायम की मादे के एतबार से एक वज़ह शख्सी है, और एक नौई कायम इसमें फ़ाइल हयात की वजह से। ये मुफरदात की वज़ है। फ़कत आप जैद को वज़ करके बैठ जाएं, फ़कत आप कायम को वज़ करके बैठ जाएं, शख्सी और नौई दोनों एतबार से, ठीक है। और जब तक आप कायम की निस्बत नहीं देंगे उस वक्त तक मुरक्कब नहीं बनेगा। फ़कत मुफरदात वाली वज़ मुरक्कब नहीं बनाती, फ़कत मुफरदात वाली वज़ मुरक्कब नहीं बनाती। मुरक्कब तब बनेगा जब आप क़याम की निस्बत देंगे और खबर को बाद में लाएंगे, मुब्तदा को पहले रखेंगे, मुब्तदा को रफ़ा देंगे, खबर को रफ़ा देंगे। ये सारे काम मुरक्कब में हैं। ये सब जो औज़ा कह रहे हैं, एक से ज़्यादा वज़ बल्कि बनेगी, ये अगर मुरक्कब में करेंगे तब मुरक्कब अपना माना देगा। तो लिहाजा ये अलग वज़ है मुरक्कब की। जी अच्छा जी, तो ये कह रहे हैं मिसाल ये है। अब यहाँ पे इस मिसाल के बाद दूसरी मिसाल, वज़रब आमरुन बकरन, आमर ने किसको मारा? अब इसमें मुफरदात की वजह आपको पता है, ज़रब फ़ेल माज़ी है, इसकी वजह मादे के एतबार से, गैर के एतबार से। आमर जो है ये इसम है, इसकी कितनी वजह हैं? कौन कौन सी वजह? दूसरी फाइल, ठीक, अम्र फाइल, हाँ ठीक है ना, फाइल अम्र फाइल, ज़रब अम्र बकरन, ठीक है ना, बकर मफूल है, ठीक है।
बाकर मफूल है, बाकर की वो चलो मफूल वाली वजह ठीक हो गया। तो कहते हैं शख्सियन बाद वज़हा बिमवाद फी मिस्ल ज़ैद कायम व ज़रब अम्र बकरन शख्सियन। अब यहाँ पे कोई इश्काल है कि ज़ैद कायम और ज़रब अम्र बकरन में फ़कत वज़ह शख्स नहीं है, फ़कत वज़ह बल्कि साथ नोई भी है कहीं, ठीक है। तो वो कहते हैं फ़कत शख्सी है। और अगर ये फ़कत शख्सी मान लें मुफरदात वाली, जैसे आपने इकरार किया है, मुरक्कब में तो वज़ नोई है, यानी चाहे आप क़याम को निस्बत दें ज़ैद की तरफ, चाहे जुलूस को निस्बत दें ज़ैद या खालिद की तरफ, जो भी आप मुब्तदा कोई ले आए, खबर कोई ले आए, ये एक नोई हो गया ना, ये कुल्ली बाज हो गई ना। खबर मसल कोई भी कोई मुय्यन तो नहीं कि बस कायम ही आनी हर जगह खबर, तो मुरक्कब में तो वज़ नोई है। आप खुद मान रहे हैं कि मुफरदात में वज़ शख्सी है, हालांकि मुफरदात में भी शख्सी नहीं, ये एक इश्काल, मुफरदात में शख्सी के साथ नोई भी है। नहीं, वो आगे कह रहे हैं। अच्छा जी, अच्छा गौर करें नोई कह रहे हैं। ठीक है। अच्छा जी, ये शख्सी हो गया। वा बेहयत हल मखसूसा मेन एराबिहा। अच्छा अब ये अगर यही है ना इबारत, पहले मवाद की ये मुफरदात जो है, अगली वो जो है हल मखसूस है ना, वो मुफरद की वजह नहीं। गौर करें, वा बेहयत हल मखसूसा मेन खुसूस एराबिहा नोई, ये मुफरद की वजह नहीं है, अभी मैं बयान कर चुका हूँ। ये मुरक्कब की बात है कि जब मुफरदात की हैत मखसूस होगी, मेरे को एराब मुफरदात, जब मुफरद को एराब देंगे, ज़ैद को एराब देंगे मुब्तदा, खबर को एराब देंगे, मसलन रफ़ा वाला खबर मान जाएगी। एराब तब देंगे जब कायम को आप निस्बत देंगे ज़ैद की तरफ। ये साहब इत्तेफाक नज़र तो वही है ना। वही कह रहा हूँ, ये जो नोई है ना वाज़, ये मुरक्कब की वजह है, ये मुफरद की वजह नहीं है। फिलहाल आगा साहब जो है हमने दुरूस सुने भी हैं और उसमें शुरू में मुताला भी किया है, तो जो उस्तादों ने बताया है कि वज़ जो मुफरदात की जो ये 3 वज़ हैं, इसमें कोई इश्काल नहीं है तमाम के यहाँ। कौन सी 3 वजह? ये जो हमने कही जो है, पहली मवाद की वज़ है, दूसरी एराब की है, तीसरी जो है ये है तो जुमले की जो वज़ है, ये 3 वज़ जो हैं इस मुफरदात की, इसमें किसी का भी इश्काल नहीं है। मेरा इश्काल है, तो मैं कह रहा हूँ इश्काल वकाम किताब इस्तिदलाली में है और बिल वजदान शेखना, आप वो कोई मासूम तो नहीं है। ये वज़ जो है इश्काल जो हो रहा है, वज़ के लिहाज से इसमें कोई इश्काल नहीं, बट इश्काल इसमें हो रहा है कि मुरक्कब की वज़ के लिए मुफरदात की वज़ जो है 3 में, उसमें कोई इश्काल नहीं है। शेख साहब बात ठीक है। मैंने अपने एक उस्ताद से पूछा, उन्होंने कहा इसमें इश्काल है, ये वज़ तरकीब ही है, कायमुन की एराब और ज़ैदुन की एराब। हाँ देखिए, चलो ये भी एक शायद मिल गया। दूसरी बात ये है कि ये जो किसी को इश्काल नहीं, को वही तो नहीं है, ठीक है। बात है बात से इस्तिदलाली है और इस पे मुहश्शिन के हाशिए हर शारे अपने हिसाब से शरह कर रहे हैं जो उसको समझ आ रही है इसी किताब की। लुगत है ना, वाज़े ने वज़ किया है मुफरदात के लिए, ये 3 चीजें वज़ की। अच्छा मुझे ये बताएं, ज़ैदुन कायमुन, कायमुन का एराब, जब आपने एराब वाली बात वो नोई कह रहे हैं और ये मुफरद की बात कर रहे हैं, कायमुन को आप कायमुन वाला एराब दे सकते हैं जब तक खबर न बनाएं। ये अभी भी मैंने बताया थोड़ी देर पहले, ठीक है। सिद्दीकी साहब ने तस्दीक की, आप करते हैं ज़ैदुन कायमुन में क्या साहब, सिद्दीकी तो सिद्दीक अकबर की तस्दीक करने की वजह से वो मौला अली है सिद्दीक अकबर रसूल पाक के अली, वो सिद्दीकी बन गए और आपके जद की तस्दीक हो रही है, जद्दा फातिमा ज़हरा सलाम अलैहा, उन्हीं का लक़ब है सिद्दीक़त कुबरा और किसी का नहीं। लोगों ने अहले बैत के लक़ब भी छीन लिए, फ़तह अपनी जगह छीना, खिलाफत अपनी जगह, अला कुल फ़ज़ाइल भी ले लिए। तो ये जो शेख है ना, आप कह रहे हैं एराब की बात मुफरदात की बात, सहल किफ़ाया भी यही कह रहे हैं, उनकी बात यही है। वो कहते हैं एराब वाली बात जो है ये मुफरदात की है और ये नोई है शख्सी, ये इस हद तक बात एराब वाली बात नोई है, ये हम मानते हैं, लेकिन ये मुफरदात की बात है ये नहीं मानते। ये जब तक आप खबर नहीं बनाएंगे कायम को ज़ैद की, आप रफ़ा वाला एराब दे ही नहीं सकते। और जब खबर बन गई वो जो मुरक्कब हो गया, एराब तो बाद में आ रहा है, खबर आप ज़हन में पहले बना रहे हैं, निस्बत पहले दे रहे हैं, तलफ़्फ़ुज़ आप बाद में करते हैं। तो पहले आप निस्बत देंगे, तो जो ही आपने निस्बत दी वो मुफरद रह गया, जुमला बन गया, तो मुरक्कब हो गया। जब आपने कायम की निस्बत दे दी ज़ैद, वो मुफरद रह गया,
یعنی مفرد ہو گیا، ہم اس کو لغت عرب میں مفرد کہیں گے یا مرکب یا جملہ یا کیا کہیں گے؟ جملہ مرکب تام کہیں گے، تو پھر وہ نہ تو مفرد تو نہ رہا۔ تو غور کیجیے، احسن تم، مقصد ہے صاحب کفایہ کی باتیں زیادہ آپ کو سمجھ آ جائیں۔ اچھا جی، من خصوص اعرابہا نوعیہ ومنہا، وہ کہتے ہیں اسی میں سے ہے، کس میں سے ہے یہ؟ وزن نوعی میں سے، یعنی یہ بھی اگلے بھی خصوص حیات المرکبات الموضوعہ لخصوصیات النسب والاضافات۔ غور کیجئے گا، یہ اگلی بات، وہ کہتے ہیں جب آپ یہ حیات المرکبات الموضوعہ لخصوصیات النسب، نسبہ یعنی قائم کی جب آپ نسبت زید کی طرف دے رہے ہیں تو یہ جو ہے حیت مرکب ہے، مرکب کی حیت ہے، اور یہ مرکب کی حیت موضوع ہے لخصوصیات النسب والاضافہ، نسبہ اضافہ ایک ہی بات ہے، قائم کی اضافت کریں زید کی طرف یا نسبت کی طرف، بے مزایا الخاصہ، ٹھیک ہے، من تاکید، کبھی وہ ان زیدن قائم آئے گا، وحاصر انما یرید اللہ لیذھب وغیرہما نوعیہ، یعنی یہ اس بات میں کہہ رہے ہیں کہ جو مرکبات کی حیات ہے نا اس میں بھی جو وزن ہے وہ وزن نوعی ہے۔ اچھا جی، وہ وزن نوعی ہے، مان گئے۔ اب وہ جو وزن نوعی ہے مرکبات کی حیات والی، وہ آپ مرکبات کی مان رہے ہیں، وہ وزن، وہ کس کی مان رہے ہیں؟ مرکبات کی۔ یہ خود دیکھیں، پھر عبارت دیکھیں، منہا من وزن نوعی خصوص حیات المرکبات الموضوع لخصوصیات النسب والاضافات بمزایا الخاصہ من تاکید و حاصر وغیر تاکید والحاصر نوعیہ، یہ وزن جو ہے نا یعنی حیات مرکبات کی جو وزن ہے وہ نوعی ہے، یہ تو مان گئے اور خود مان رہے ہیں کہ مرکب کی وزن ہے۔ جملے میں یہ اقرار ہو رہا ہے لاشعوری طور پہ کہ یہ جو وزن نوعی ہے حیات مرکبات کی، یعنی قائم کی نسبت دینا زید کی طرف، یہ حیات مرکب کی وزن ہے نوعی، اور خود کہہ رہے ہیں حیات مرکب کی وزن ہے، اور پھر کہہ رہے ہیں یہ نہیں جی مرکب کی وزن ہی کوئی نہیں۔ خود کہہ رہے ہیں، مان گئے یہاں عبارت میں ایک یعنی بات آ گئی ہے کہ حیات جو مرکب کی حیات کی وزن ہے یعنی قائم کی نسبت دینا زید کی طرف، یہ جو مرکب کی حیات کی وزن بن رہی ہے یہ نوعی ہے، اس میں تو کسی کو اشکال نہیں، نوعی ہے۔ لیکن آپ انکار کر کے آئے ہیں تھوڑی دیر پہلے کہ مفردات کی وزن کے علاوہ مرکب کی کوئی اور وزن، جہاں آپ مرکب کی وزن خود مانتے ہیں، اس جملے میں مان رہے یا نہیں مان رہے؟ صحیح نہ غور کیے یا نہیں؟ یعنی مرکب کی وزن مان رہے ہیں اور انکار بھی کر رہے ہیں۔ آپ نے عبارت میں مرکب کی وزن مان کے انکار کر رہے ہیں۔ آگے دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے، کہتے ہیں بداہتن، یہ بات بھی بدیہی سی ہے بالکل، اس پہ استدلال نہیں، ضرورت نہیں، ان وضع المرکبات کذالک، یعنی کذالک کا اشارہ پھر اسی پچھلی بات کی طرف جا رہے، ٹھیک ہے نا، بے موادہا و حیاتہا، کہ یہ وضع جو ہے وہ جو مرکبات کی وضع ہے وافن بے تمام المقصود منہا، یعنی مرکبات کی وضع میں قائم کی نسبت دینا زید کی طرف، جو مرکب کی حیات کی وضع ہے یہ کافی ہے۔ یہ کس بات میں کافی اور وافی ہے؟ بے تمام المقصود منہا، مرکب سے جو بھی مقصود ہے، مرکبات سے جو بھی مقصود ہے وہ مقصود یہ ہے کہ قیام کو آپ ثابت کریں زید کے لیے، تو اس میں وافی ہے۔ تو یہ دوسری تائید ہو گئی کہ جو مرکب کی حیات کی وزن ہے اس سے تمام مقصود جو ہے وہ حاصل ہوتا ہے۔ اگر مرکب کی حیات کی وزن نوعی نہ ہو تو وہ جو مقصود متکلم کا تمام مقصود ہے وہ حاصل نہیں ہوتا۔ فقط متکلم زید کہے تمام مقصود حاصل نہیں ہو، فقط قائم کہے تمام مقصود حاصل نہیں ہو۔ جب زیدن قائمن کہے تو متکلم کا تمام مقصود وہ تمام مقصود صاحب کفایہ کہہ رہے ہیں کس سے حاصل ہو رہا ہے؟ جب مرکب کی حیات والی وضع ہوگی۔ حیات والی وضع یہ ہے کہ قیام کی نسبت آپ دیں گے زید کی طرف، تب تمام مقصود حاصل ہو۔ تو خود مان رہے ہیں کہ مرکب کی تمام وضع جو ہے وہ اس سے تمام مقصود حاصل ہوتا ہے حیات وضع والی، یعنی حیات کی جو وضع ہے مرکب کی وہ وضع نوعی ہے، نمبر ایک۔ نمبر دو، اس سے تمام مقصود متکلم حاصل ہوتا ہے، وہ وفا کرتی ہے۔ اب یہاں پہ یہ جو بات ہے یہ ساری باتیں مرکب کے وضع کے قبول میں ہیں، یعنی عملی طور پہ آپ اس کو قبول کر رہے ہیں اور زبان سے انکار کر رہے ہیں۔ غور کیجیے، کمال ہے۔
بس من غیر حاجہ الی وزن آخر ہا بجملۃ للمرکبات بجملۃ. وہ کہتے ہیں یہ جو ہے تو مرکب کی وزن ہے، اس وزن کے علاوہ یا مفردات کی وزن کے علاوہ کسی اور وزن کی ضرورت نہیں ہے. من غیر حاجہ الی وزن للمرکبات بجملۃ، جملہ پورے کو دیکھتے ہوئے. ٹھیک ہے، وہ جملہ پورے کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن پیچھے آپ کہہ رہے ہیں کہ مفردات کی وزن کے علاوہ مرکب کی کوئی وزن، حالانکہ خود مرکب کی وزن یہاں آخر میں 2 دفعہ آپ مان چکے ہیں، تمام مقصود ہوتا ہی نہیں ہے. اس کے علاوہ تو پھر ضرورت نہیں ہے کہ بس قیام کی نسبت آپ زید کی طرف جب دے رہے ہیں، خبر بنا رہے ہیں، اور حیات مرکب کی وزن نوعی جب آپ مان رہے ہیں، اور متکلم کا تمام مقصود وفا نہیں کرتا جب تک کہ مرکب کی حیات والی وزن نہ ہو نوعی. یہ جب بات مان رہے، اس کے علاوہ پھر اور ضرورت کیا ہے؟ جب تمام مقصود حاصل ہو گیا، قائم کو نسبت دے دی زید کی طرف، تو پھر اور تو وزن کی نہیں کہ کوئی ضرورت نہیں ہے، اس میں تو کوئی اشکال نہیں. پیچھے مرکبات کی وزن کذالک اشارہ غالباً نقل مفردات کی وزن کی طرف جا رہا ہے. ہاں، مرکبات کی وزن مفردات کی مانند ہے. ہاں جی، اس طرح یعنی یہ ایک ہی قرار دے رہے ہیں. متن کے اعتبار سے تو صاحب کفایہ کا نظریہ واضح ہو رہا ہے کیونکہ نظریہ ایک ہی بات ہے جو مفردات. ہاں وہی مفردات، وہی ایک کہہ رہے ہیں. لیکن جملے جو انہوں نے آخر میں کہے ہیں اس میں مرکبات کی وزن نوعی الگ بنا رہے ہیں. جملے بنا رہے ہیں، مرکب کی حیات کی الگ وزن نوعی بنا کے پھر کہہ رہے ہیں یہ وہی مفردات کی طرح. ٹھیک ہے، اب یہاں پہ یعنی مختصر نتیجہ یہ نکلا کہ یہ جو کہہ رہے ہیں نا کہ اس حیات مرکب والی وزن نوعی کے علاوہ کسی اور وزن کی ضرورت نہیں ہے کہ مفردات اور جملے یعنی مرکب کو ملا کے ایک نئی وزن کریں، اس کی تو ضرورت ہے. یہ تو بات صحیح ہے، لیکن آپ مرکب کی وزن کا بھی انکار نہ کریں. یہ بات ہم موافق ہیں کہ اس واضح حیات مرکب کے علاوہ کسی اور وزن کی ضرورت نہیں. کوئی نہیں ہے، یعنی وہی ہے جو یہ وزن ہے جو مفردات کی وزن ہے. کوئی وزن نہیں، کوئی جو ہم ایجاد کریں کہ کوئی مفردات کی وزن کے علاوہ ایک دوسری وزن بیان کریں، وہ نہیں. جو وزن ہے وہ یہی ہے. وہ یہ جو مرکب ہے حیات مرکب کی وزن، حیات مرکب یہ ہے کہ قیام بعد میں رکھیں اور اس کی نسبت دیں زید کی طرف. یہ جو وزن ہے یہ مفرد کی وزن نہیں ہے. پھر میں وہیں کھڑا ہوں، یہ مرکب کی وزن. صاحب کفایہ کریں نہیں، یہ مفرد ساری ہے. اور آپ ان کے تاکہ یہ تیسری وزن بھی مفردات کی ہے، آپ فرما رہے ہیں کہ یہ جو ہے تیسری وزن مفردات کی نہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں میری بات پہ خود صاحب کفایہ کی کلام میں خود انہوں نے اقرار کیا ہوا ہے. یہ عبارت لکھی ہوئی ہے کہ حیات مرکب کی ایک الگ وزن نوعی ہے، اور پھر کہہ رہے نہیں جی مرکب کی کوئی بات نہیں. وہ سمجھ رہے ہیں حالات جو ہے وہ تفریق کر رہے ہیں کہ میرے یہاں جو ہے وہ مفردات کی آخر تیسری وزن جو ہے وہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، لیکن آپ کو کہتا ہے میرے یہاں یہ تینوں وزن جو ہے مفردات کے لیے ہیں، کوئی تیسری وزن نہیں ہے الگ مرکب کے لیے. تو یہ شروع کے جملوں میں کہا تھا، پہلا جملہ ہی انہوں نے یہی کہا تھا کہ توہم میں لا وجہ توہم وزن للمرکبات غیر وزن مفردات، یعنی بس مفردات کی وزن. پہلا جملہ یہی، اور آگے جا کے خود کہہ رہے ہیں کہ مرکب کی حیات کی وزن نوعی ہے. مرکب کی حیات کی وزن نوعی ہے، نہ کہ مفرد کی حیات کی وزن نوعی ہے. یہ آگے جا کے دیکھیے گا، یعنی تحافظ ہے. ان کے احترام کے ساتھ کہہ رہا ہوں تحافظ ہے. چاہے نوعی لیں چاہے شخص، ہمیں اس سے بات ہے. ہاں ہاں وہ اچھا، اس میں بھی ایک اشکال ہے. جب تک ہم زید کو زید کہیں گے اکیلا، قائم کو اکیلا قائم کہیں گے، اس میں وہ اعراب والی بات ہے ہی کوئی. یہ بھی سن، یہ انہوں نے یہ بھی بات کہی ہے وہ شراح نے بھی کہ جب آپ یہ صاحب کفایہ نے بھی پیچھے کہی اعراب والی بات نوعی. اب جب تک زید کو اکیلا زید کہیں، قائم کو اکیلا قائم کہیں، اس وقت تک اس کی اعراب والی وزن اعراب تب ہوگا جب آپ قائم کی نسبت دے لیں گے. جو ہی نسبت دیں گے وہ مفرد نہیں رہے گا، وہ مرکب ہو جائے گا. تو اعراب والی وزن نوعی وہ مرکب کے مرکب بننے کے بعد آتی ہے، یعنی مرکب کم از کم ذہن میں بنتا ہے. مقام تلفظ میں جب وہ مرکب میں اس کو بیان کیا جاتا ہے تو اس وقت جو ہے نا وہ اس کی وزن نوعی مسامے پہ ظاہر ہوتی ہے. حیات
حیت مرکب کی جو واضح و ظاہر ہوتی ہے کہ خبر بعد میں آ رہی ہے اور خبر مرفوع ہو رہی ہے، یہ ساری چیزیں. تو مختصر یہ کہ اس کلام میں انتہائی تحفظ ہے. یہ تھوڑے سے چند جملوں میں ان کی عظمت کو سلام ہے، لیکن جو ہے نا وہ کہہ رہے ہیں کہ مفردات کی ایک اعراب کے اعتبار سے وضع نوعی ہے مفردات کی، وہ مفردات کی نہیں ہے، وہ جملے اور مرکب کی وضع ہے جو ہے اس کے اعراب کے اعتبار سے ہے. اعراب آپ لگا ہی نہیں سکتے جب تک آپ جملہ نہ ذہن میں پہلے بنائیں. اچھا پھر آگے پھر کہ خود مان گئے کہ حیات المرکبات الموضوع والے خصوصیات نسب والے جو ہے نا منہا یعنی واضحہ نوعین، تو آپ حیات مرکب پھر مان رہے ہیں اور پھر کہہ رہے ہیں مرکب کی کوئی شروع میں کہہ رہے ہیں کوئی جو ہے نا واضح نہیں ہے مفردات کے علاوہ. اچھا جی آگے پھر آگے جا کے دیکھتے ہیں ما استلزام ہی. اب وہ کہتے ہیں اگر ہم مرکب کی الگ واضح مان لیں، ٹھیک ہے، مفردات کی بات کے علاوہ، تو کیا لازم آئے گا؟ الدلالہ علی المعنی تارتان بملاحظت وضع نفس المفردات، یعنی ایک فقط مفردات کی دلالت کو دیکھتے ہوئے، ٹھیک ہے، ایک معنی وہ آئے گا، وَأُخْرَى بملاحظت وضع مفرداتہا وضع نفسہا دلالہ علی المعنی. ہاں مرکبات کی طرف بھی ضمیر لے جائیں کہ با استلزام کیا لازم آئے گا اس مقام پہ اگر الگ بعض مرکب کی معنی الدلالہ علی المعنی، مرکب سے ایک معنی کے اوپر دلالت ہوگی. تارہ ایک مرتبہ کب ہوگی؟ بے ملاحظہ وضع نفسہا، کہ اس مرکب کو دیکھتے ہوئے ایک دلالت نفس مرکبات کو دیکھتے ہوئے نفس ہا کی ضمیر جائے گی مواد کی طرف اور مفردات ہا کی ضمیر جائے گی مرکبات کی طرف. مفردات ہا کی ضمیر جو ہے نا دونوں مرکبات کی، دونوں ضمیر مرکبات کی طرف جا رہی ہیں، دونوں نفس ہا کی بھی اور مفردات ہا کی. اب ترجمہ دیکھیے گا، مرکبات کی طرف لوٹاتے ہیں اور ترجمہ دیکھیے گا کہ لازم کیا آئے گا؟ الدلالہ المعنی. جب مرکب کے الگ بات مانیں گے اس کا لازم یہ ہے کہ معنی کے اوپر دلالت ہوگی، مرکب کا جو معنی اس کے اوپر دلالت ایک مرتبہ کب ہوگی؟ بے ملاحظت بعض نفس المرکبات، کہ وہ مرکبات کی جو واضح ہے اور وہ قائم کی نسبت دینا زید کی طرف، یہ مرکب کی واضح ہے. اس باز کو دیکھتے ہوئے ایک معنی یہ آئے گا دلالت تصدیقیہ بنے گی، ایک معنی مرکب کا یہ ہو جائے گا. وَأُخْرَى دوسرا معنی دلالت کب ہوگی معنی کے اوپر؟ بے ملاحظت بعض مفردات المرکبات، کہ مرکبات کی مفردات زید کی بعض الگ، قائم کی بعض الگ، زید کی شخصی بعض الگ، قائم کی شخصی اور نوعی بعض الگ. تو یہ ساری اس کی جو مفردات کی بات اس کو دیکھتے ہوئے مرکب کا ایک اور معنی دوبارہ پھر دوسری دلالت معنی ہوئی ہے لیکن دلالت دوسری، یعنی دو دلالتیں ہو جائیں گی. بے عبارہ مختصرہ ایک دلالت تصوریہ ہوگی اس میں اور ایک تصدیقی ہوگی، دو دلالتیں. اور حالانکہ یہ بات صاحب کفایہ آپ معقول یعنی معقولی بھی ہیں. معقولی سے کیا مراد ہے؟ صاحب کفایہ معقولی ہے، ہاں منطق فلسفہ یہ اس میں بھی ماہر ہے. صاحب کفایہ کی یہ کفایہ کو کہتے ہی اس لیے ہیں. یہ دیکھیں ساری بحثیں انہوں نے پیچھے جو کی ہے الفاظ کی، ٹھیک ہے، حرفی معنی اور باقی دلالت وہ عقلی تحلیلات یعنی معقول ہیں، معقول انسان ہے، یعنی معقولات کو سمجھتے ہیں دقت سے. اور صاحب کفایہ آپ سے مجھے امید نہیں تھی یہ بات کرنے کی. آپ عظیم ہیں، ہمارے علم ہیں، آپ کے سفر علمیہ بھی ہم بیٹھے سب لوگ جب سے آپ نے کفایہ لکھی ہے آج تک، آج کے دن تک، کل کو کوئی نئی کفایہ لکھ دے، وہ اس کی جگہ نئی عبارت آ جائے، نئی کتاب آ جائے، نئی تحقیق آ جائے، وہ الگ بات ہے. لیکن آج تک آپ یہ ہر کتاب میں پڑھ چکے ہیں کہ جناب والا یہ پچھلی جو منطق کی جتنی کتابیں جس نے لکھی ہیں آپ یہ پڑھ چکے ہیں کہ دلالت تصدیقیہ میں جو تصور دلالت تصوریہ ہوتی ہے وہ شرط بند. بعضوں نے کہا ہے جو اہل فن ہے اس میں منطق میں، بعضوں نے کہا یہ دلالت تصوریہ تو مفردات کی جو دلالت تصوریہ ہے یہ شرط ہے، بعضوں نے کہا جز ہے. جز والا نظریہ قلیل ہے، شرط والا کا زیادہ ہے. شرط انہوں نے کہا یہ خارج ہے حقیقت تصدیق سے. شرط ہے کہ وہ تصور زید کا آنا چاہیے، شرط ہے تصدیق کے اصول میں کہ قائم کا تصور آنا چاہیے، لیکن حقیقت تصدیق میں یہ شرط یہ تصور داخل نہیں ہے. شرط ہے کیونکہ تصدیق کی حقیقت کیا ہے؟
تصدیق کی تعریف کیا ہے؟ تفتزانی نے کیا تعریف لکھی ہے؟ عائشہ ملا عبداللہ والی کتاب میں تفتزانی کی جو تہذیب والا متن ہے اس میں تصدیق کی تعریف میں کتنی دفعہ سنا چکا ہوں. کیا ہے تصدیق کی تعریف؟ اعتقاد بالنسبہ. فقط تصدیق اتنا ہے کہ آپ نسبت قیام زید کی طرف دینے کا اعتقاد رکھنا، یہی تصدیق ہے. اب اس میں زید کا تصور اور قائم کا تصور، ٹھیک ہے، اور اس قیام کی نسبت کا تصور زید، یہ تینوں تصور، بعضوں نے کہا 4 تصور شمسی، یہ جتنے بھی تصورات 3 ہیں یہ تصدیق کی حقیقت میں داخل ہے نہیں ہے. یا صاحب کفایہ، آپ معقولی ہیں، معقولین میں سے، یعنی آپ علم معقول کو اچھی طرح سمجھتے ہیں. اور پھر یہ یعنی اہل منطق کی جو ہے نا، آپ یہ بات سمجھتے ہوئے پھر کہہ رہے ہیں 2 دلالتیں، دلالت ایک ہی رہے گی اور وہ تصدیقی دلالت ہے، دوسری دلالت ہے ہی نہیں. وہ شرط ہے لیکن وہ تصدیق میں وہ دلالت نہیں آئے گی. ایک دفعہ آپ تصور جو ہے نا وہ الگ الگ دلالتیں، یعنی ایک تو زید کی دلالت الگ لیں، قائم کی الگ لیں، قائم کی نسبت کی الگ، پھر تصدیق کی الگ لیں. یہ ساری اتنی دلالتیں نہیں ہیں، اس میں ایک ہی دلالت ہے تصدیق کی. اچھا ایک اور میرے اس پہ ایک اور اشکال آ گیا، وہ یہ کہ جناب والا تصور اور تصدیق آپس میں قسیم ہے یا قسیم نہیں؟ کس کی قسمیں ہیں تصور اور تصدیق؟ علم کی. قسیم، ٹھیک ہے، قسیم ایسے ہیں. قسیم جمع ہوتے ہیں کہ یا نہیں ہوتے؟ قسیم نہیں نا. علم مقسم کے نیچے قسمیں ہوتی ہیں. قسمیں بنتی کب ہے کہ وہ جمع نہیں ہو رہے، دونوں ہیں بھائی ایک باپ کے، لیکن وہ کٹھے نہیں بیٹھ رہے، ان کو الگ گھر بنا کے دے رہے، ان کو الگ بنا کے دے رہے ہیں. آسد قسیم ہے، کٹھے نہیں. یہ نہیں کہ آپ تصور بھی اسے کہیں اور تصدیق بھی ایک چیز کو کہیں. تصور ہے تو تصدیق نہیں ہے، تصدیق ہے تو یہ تو بدیہی چیزیں ہیں. ابتدائی طالب علم بھی جو منطق صحیح سمجھ لیتا ہے. بس میں مکمل کر رہا ہوں. دلالت تصوریہ ہوگی تو تصدیقیہ نہیں ہوگی، تصدیقیہ ہوگی تو تصوریہ. اسی ایک جملے زید قائم میں آپ کہیں تصوریہ بھی ہے، تصدیقیہ بھی ہے یا نہیں ہے، یا تصوریہ کہیں یا تصدیق ہے. جب زید قائم کر دیا تو قائم کہہ دیا، پھر تصوریہ ختم. شرط ہے لیکن تصوریہ ختم. پھر یہ دیوار جب نہیں بنی تھی تو آپ اس کو اینٹ، ایک کو اینٹ کہہ سکتے، جب بن گئی اب آپ یہ اینٹیں کھڑی ہیں جی، اور یہ دیوار کھڑی ہے. جب اینٹیں لگ گئی اس میں آ گئی، اب آپ ان کو اینٹیں دیوار کہیں گے، نیا نام آ گیا. اور جب باہر پڑی تھی آپ کہہ سکتے تھے، اس کو دیوار نہیں کہہ سکتے. یہی تصوری اور تصدیقی ہے. یا صاحب کفایہ سلام اللہ علیک و رضوان اللہ علیک. اگر آپ زیادہ کفایہ کو پڑھ سمجھنا چاہتے ہیں، یا صاحب مقاصد کے نظریہ جیسے کوئی یا کسی بھی عالم کے، یا صاحب عروہ کے، تو ان کے حرم میں قبریں ہیں، جا کے فاتحہ پڑھا کریں، ان کے لیے دعا کیا کریں. یہ مطالب آپ کو زیادہ سمجھ آئے گے نا عالم کے. رضوان اللہ علیہم بل سلام اللہ علیہ. آگے دیکھتے ہیں کوئی ہے عبارت رہ گئی کہ مکمل ہو گئی ہے؟ ہاں بس، یا آگے جلدی سے یہ مکمل کر لو. وَلَلَّ الْمُرَادْ مِنَ الْعِبَارَاتِ الْمُهِمَّةِ لِذَالِكَ. تو یہ کہنا کہ مرکب کی بات ہے، نزال کا اشارہ ہوئی ہے اسی کی طرف ہے. کہ صاحب کفایہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو باتیں کچھ وام دے رہی ہیں کہ مرکب کی کوئی الگ واضح ہے مفردات کے علاوہ، یہ جو عبارتیں اچھا جی وام دے رہی ہیں، ہو وضع الحیات علیحدہ غیر وضع المواد. وہ وام ان کو یہ اس وجہ سے آ رہا ہے کہ یہ قائم کی جو نسبت دے رہے ہیں نا زید کی طرف، یہ جو حیات کی واضح، حیات مرکب کی جو خود پیچھے کہہ چکے ہیں، حیات مرکب کی واضح جو ہے یہ مواد مفردات جو ہے زید اور قائم، اس کی واضح کے علاوہ کوئی واضح ہے. واضح الحیات علیحدہ، علیحدہ کوئی واضح ہے. یعنی یہ حیات والی واضح قائم مفردات الواضح کے علیحدہ. یہ کہنا یہ وام کی وجہ سے وہ کہنا مرکب، یہ شے کہنا وام نہیں ہے. یہ حقیقت ہے کہ آپ زید کی وضع مفرد کی الگ کر رہے ہیں، قائم کی الگ کر رہے ہیں. جب آپ قائم بعد خبر بنا کے زید کی طرف نسبت دیں گے، یہ وضع الگ ہے، یہ مفرد کی وضع نہیں ہے، یہ وجدان ہے. یہ سب اہل عرب بچوں سے بھی جا کے پوچھ رہے ہیں کہ بھائی مفرد جو مرکب والی وضع جب تک آپ نہ لائیں، آپ کو جو ہے نا وہ تمام المقصود متکلم سمجھ آتا ہے. آپ خود اقرار کر چکے ہیں نہیں آتا جب تک مرکب والی حیات والی وضع نہ ہو. یہ وام نہیں ہے شیخنا جی. اب آگے چلتے ہیں. اچھا جی، لا وضعها بجملتها علاوة على وضع كل منهما.
وہ کہتے ہیں کہ وضع المرکبات جو جملت ہے، جملہ کی وضع یعنی مفردات کی بھی ساتھ لیں، پھر جملے پورے مرکب کے بھی ساتھ لیں، علاوتاً علی وضع کل واحد منہما، کل واحد یعنی جو مفرد ہے، ٹھیک ہے نا، اس کے علاوہ ایک الگ وضع لینا، یہ جو ہے اس کو یہ نہیں مراد لی جا سکتی. یعنی کہنا یہ چاہتے ہیں کہ ایک حیت مرکب کی وضع ہوگی، اس کے علاوہ پھر ایک اور وضع مرکب کی. یہ ان متوہموں کی یہ مراد نہیں ہے کہ الگ کوئی وضع، بلکہ ان توہم کرنے والوں کی مراد یہ ہے، سب کے فائدہ ہے کہ قائم کی جو نسبت ہے نا زید کی طرف، یہ جو حیت کی بات ہے یہ مرکب کی بات ہے، یہ وہ وہم کر رہے ہیں. وہ بھی یعنی یہ نہیں کہہ رہے کہ مرکب کی جو وہم کرنے والے ہیں خیب کفایہ کے نزدیک مرکب کی بھائی ان اوضاع کے علاوہ کوئی اور بات ہے، وہ بھی یہ نہیں کہہ رہے، بلکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ حیت جو مرکب تام کی حیت کی بات ہے یہ مرکب کی بات ہے. یہ بات صاحب کفایہ نے ٹھیک کی ہے کہ وہ بھی یہ نہیں کہہ رہے کہ مرکب تام کی کوئی اور بھی بات ہے، وہ نہیں کہہ رہے، یہ بات انہوں نے ٹھیک کی ہے، لیکن یہ وہم نہیں ہے، یہ حقیقت ہے کہ حیت مرکب کی جو وضع ہے نوعی وہ مرکب کی وضع ہے، اور خود آپ اپنے الفاظ میں مان چکے ہیں، اور پھر آپ کہہ رہے ہیں نہیں جی یہ وہم ہے. شروع میں بھی آپ نے کہا مفردات کے علاوہ کوئی اور وضع نہیں، آخر میں بھی کہہ رہے ہیں یہ وہم ہے، اور خود درمیان میں مان بھی چکے ہیں کہ بھائی مرکب حیت مرکب کی ایک واضح نوعی ہے، مان چکے ہیں مرکب کی نہ کہ مفرد کی. تو پھر آپ مانتے بھی ہیں، پھر وہم بھی کہتے ہیں، انکار بھی کرتے ہیں. تو یہ کلام ما احترام صاحب کفایہ رضوان اللہ علیہ تحافظ، بہت بڑے تحافظ اور بہت بڑے تناقضات پہ مبنی اور علمی مبانی جو منطقی ہیں، جو وجدانی ہیں، لغت عرب میں وجدان کے اعتبار سے وہ اس کے سب بالکل خلاف جا رہے. وما علینا الا البلاغ المبین والحمد للہ رب العالمین وما توفیقنا الا باللہ العلی العظیم.